امام حسین علیہ السلام اور اہل کوفہ۔ ناظرین، یزید کی خلافت عالم اسلام کے کچھ حصوں میں قبول نہیں کی گئی تھی۔ اہل عراق، حجاز، مصر اور دیگر بہت سے علاقوں میں یزید کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ اہل کوفہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو نہ صرف خطوط لکھے بلکہ کئی وفود بھی ان کی خدمت میں بھیجے تھے۔ ان لوگوں کے مسلسل اصرار اور پرزور مطالبے پر آپ نے عراق کی طرف رخت سفر باندھا۔ اس دوران میں مکہ، مدینہ اور پورے حجاز میں موجود صحابہ کرام یزید کی ناجائز حکومت اور سیدنا حسین کے سفر کوفہ پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ امام حسین کو حجاز میں ہی مقیم رہنا چاہیے۔ اہل کوفہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسین کے تایاداد بھائی اور بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر کی جچی تلی رائے یہ تھی کہ وہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حسین نے ان کے باوجود کوفہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جہاں تک انسانی تدبیر، حکمت اور دور اندیشی کا تعلق ہو سکتا ہے، حضرت حسین نے بلا شبہ اس کا اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے خود کوفہ جانے کے قبل اپنے معتمد ساتھی اور تایاداد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ انہوں نے کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لیا اور مفصل خط میں موافق اور سازگار حالات کی رپورٹ دی۔ بعد میں اچانک جو حالات نے پلٹا کھایا، اس کی اطلاع سیدنا حسین تک بروقت نہیں پہنچ پائی تھی۔ راستے میں ایک مقام پر آپ کو اس دور کا شاعر فرزدق ملا جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ وہ آپ کا بڑا مداح تھا۔ اس سے آپ نے وہاں کے احوال پوچھے تو اس نے واضح الفاظ میں کہا، یعنی ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی۔ یہ ایسا مرحلہ تھا کہ اس رپورٹ پر یہاں سے راہ فرار اختیار کرنا کمزوری کی دلیل بن جاتا۔ کوفہ میں بنو امیہ کی طرف سے حضرت نعمان بن بشیر گورنر تھے۔ ہر چند کے گورنر دربار بادشاہت کا مقرر کردہ تھا، مگر وہ خود بھی موروثی بادشاہت پر انشراح صدر نہیں رکھتا تھا۔ دوسری جانب بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد حضرت معاویہ کا متعمد ترین شخص تھا، مگر ان کی وفات کے بعد یزید بے وجہ اس سے ناراض تھا اور معزول کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی اطلاعات گورنر ہاؤس کے علاوہ دمشق کی شاہی بازار میں بھی پہنچ رہی تھی۔ بنو امیہ نے جاسوسی کا ایک بہت مؤثر نظام قائم رکھا تھا، اور کمال یہ کہ دور جدید کی طرح عام طور پر کسی جاسوس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ سرکاری کارندہ ہے۔ جاسوسوں کو بڑی بڑی رقوم سے نوازا جاتا تھا۔ جاسوسوں کے ذریعے حضرت نعمان بن بشیر کی شکایت مسلسل یزید کو مل رہی تھی۔ کسی جاسوس نے ان سے ملاقات کر کے کہا کہ حکومت کے خلاف یہاں بغاوت ہو رہی ہے اور آپ گورنر ہوتے ہوئے خاموش ہیں۔ یا تو آپ کمزور ہیں یا آپ کے عزائم کچھ اور ہیں۔ نعمان بن بشیر جاسوس کے ارادوں کو ادراک نہ کر سکے اور انہوں نے کہا، میں گورنری کی قوت کو استعمال کر کے احکام الہی کے خلاف سرکشی اور خلق خدا پر ظلم نہیں ڈھا سکتا۔ جاسوس نے فوراً یہ اطلاع دمشق بھیج دی تھی۔ اس پر یزید نے اپنے کچھ معتمد درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے کہا کہ اگر آپ کے والد معاویہ آج زندہ ہوتے تو وہ ابن زیاد کی خدمات سے ضرور فائدہ اٹھاتے۔